لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے گھر والے شہباز خان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے پر ٹائم لائنز ڈسکس کر رہے تھے۔ زاہدہ بیگم اپنی آئی ڈی پر شیف کے ساتھ مینیو فائنل کر رہی تھی جب پورش میں ایک چمکتی ہوئی بلیک کار آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ جس روپ سے کھلا وہ دور سے ہی کسی شیر کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ علی شیر اپنی ماں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا مغرور تھا۔ بلیک برانڈڈ سوٹ میں ملبوس وہ اپنی گہری نظریں لاؤنج پر دوڑاتا ہوا سیدھا صوفے کی طرف بڑھا۔ نازیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ موڑنا چاہا لیکن علی شیر نے اسے وہیں لاک کر لیا۔ وہ نہایت روپ سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور اپنی گہری نظریں نازیہ کے چہرے پر ٹکائیں۔ ادھر آؤ نازیہ، میرے لیے اچھی سی بلیک کافی لے کر آؤ اور شوگر بالکل نہیں ہونی چاہیے، علی شیر نے انتہائی حکم چلانے والے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں موجود کرواہٹ اور روب نازیہ کو ایک پل میں آگ لگا گیا۔ نازیہ نے بری طرح منہ چڑھایا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اپنی تیکھی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، خود جا کر لے لو، نازیہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر اتنے کرارے لہجے میں کہا کہ لاؤنج میں موجود ممانی نے بھی اسے گھورا۔ علی شیر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے مردانہ ہونٹوں پر ایک دلکش مگر انتہائی تیکھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمیز اب بھی نہیں سیکھی تم نے نازیہ میڈم، لگتا ہے مجھے اپنے انداز میں سکھانی پڑے گی، علی شیر نے دھیمے مگر چھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ نازیہ کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے اپنی ترتیب بدلی، مگر اس نے فوراً اپنے غصے کو آگے کیا۔ اپنی تمیز اپنے پاس رکھو، میرے سامنے یہ چودراہٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نازیہ نے پیر پٹکا اور کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے علی شیر کی دھیمی سی ہنسی کی آواز نے اس کا پارا مزید ہائی کر دیا۔ شام کے وقت ڈنر کی میز پر جب سب اکٹھے ہوئے تو علی شیر کی گہری نظریں مسلسل نازیہ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نازیہ نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنا چاہا لیکن علی شیر نے اپنی بھویں اچکائیں۔ ماموں، مینو تو اچھا ہے مگر تیکھی اور نمکین ڈشز کچھ زیادہ ہیں، بالکل کسی کے مزاج کی طرح، علی شیر نے نازیہ کی طرف دیکھ کر تیکھا تیر چلایا۔ نازیہ نے میز کے نیچے سے اپنی مٹھی کس لی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، جس کو تیکھا پن ہضم نہیں ہوتا وہ اپنی پلیٹ بدل لے۔ سب خاموش ہو گئے لیکن علی شیر کے چہرے پر ایک گہرا رنگ ابھر آیا۔ وہ ایک مغرور مرد تھا، وہ کسی کی زبان سے اپنے لیے انکار سننے کا عادی نہیں تھا، خاص طور پر نازیہ سے۔ ڈنر کے بعد جب سب لاؤنج میں کافی پی رہے تھے تو مشکور علی نے اپنا کپ میز پر رکھا اور ایک بڑا اعلان کیا، چلو شاویز کی شادی کی ڈیٹ تو فکس ہو گئی، اب ہمیں نازیہ کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی علی شیر کے ہاتھ میں پکڑا کپ ایک پل کے لیے ہوا میں رک گیا۔ اس کی گہری آنکھیں فوراً ماموں کے چہرے پر ٹک گئی۔ کیا مطلب بھائی جان، کوئی بات چل رہی ہے کیا؟ رضیہ بیگم نے تجسس سے پوچھا۔ جی آپا، دراصل ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکا غیر برادری کا ہے، نام عفان ہے، بہت ویل سیٹلڈ اور امیر گھرانے کا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اس شادی کے فوراً بعد ہاں کر دیں گے، مشکور علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ خبر سنتے ہی لاؤنج میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ نازیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں لیکن اس کے برعکس علی شیر کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے چہرے کی وہ شرارتی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسا خطرناک اور گہرا غصہ اتر آیا جسے دیکھ کر کوئی بھی کانپ جائے۔ اس کی مٹھیاں کس گئیں اور دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے جنون میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے نازیہ کی طرف دیکھا جو اپنے ہی دھیان میں مسکرا رہی تھی۔ علی شیر کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں اچانک جانا نازیہ کو بھی حیران کر گیا، مگر وہ اس کے دل میں چھپے اس جنون سے بالکل بے خبر تھی۔ اور پھر وقت یوں ہی گزر گیا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور معروف شاپنگ مال میں اس وقت غیر معمولی رش تھا، مگر نازیہ اپنی ہی دھن میں مختلف برانڈڈ کے آؤٹ لیٹس کھنگال رہی تھی۔ اپنے بھائی کی شادی کے فنکشنز کے لیے ڈیزائنر ڈریسز فائنل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ہلکے پنک رنگ کا خوبصورت ماڈرن ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کے تیکھے پن کو مزید ابھار رہا تھا۔ وہ ایک مشہور برانڈ کے اندر کھڑی ہینگر سرکا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی بھاری اور جانی پہچانی قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن پھر
پھر بھی ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جیسے ہی پلٹی اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ علی شیر بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، سیاہ لیدر جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے وہ اپنی گہری اور رکابی نظریں نازیہ کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو لاؤنج والے غصے کے بعد اب ایک ضدی جنون میں بدل چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو علی شیر؟ نازیہ نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے کڑک اور تیکھا بناتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہینگر کو زور سے واپس اسٹینڈ پر ٹانگ دیا۔ جو تم کر رہی ہو شاپنگ؟ علی شیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز کی گونج اتنی دھیمی مگر روبدار تھی کہ نازیہ کے دل کی دھڑکن نے فوراً اپنی ترتیب بدلی۔ مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، تم کسی اور سیکشن میں جا سکتے ہو۔ نازیہ نے منہ پھیر کر جانے کے لیے قدم بڑھایا مگر علی شیر نے پلک جھپکتے ہی اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ایک الفا میل کی طرح اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ نازیہ کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے اعصاب پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ راستہ چھوڑو میرا۔ نازیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے غصے سے گھورا۔ اس کا پارا سیکنڈوں میں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں تم اس عفان نام کے انسان کو ریجیکٹ کر رہی ہو نازیہ۔ علی شیر نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی مدھم مگر کٹیرے لہجے میں یہ حکم سنایا۔ اس کی سانسوں کی تپش نازیہ کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ نازیہ کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی تھوڑی کو مزید اوپر اٹھایا اور تیکھے پن کی انتہا کرتے ہوئے بولی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ حکم دینے والے؟ میں عفان سے ہی شادی کروں گی، وہ تمہاری طرح بدتمیز اور مغرور نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی علی شیر کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا اور خطرناک ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی پرواہ کے نازیہ کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے برینڈ کے خالی کارنر کی طرف دھکیلا جہاں کوئی دوسرا کسٹمر موجود نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ نازیہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر علی شیر کی گرفت کسی لوہے کی شکنجے کی طرح تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حد میں رہو نازیہ، تم کسی غیر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تمہارے ہر فیصلے پر پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے۔ علی شیر نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے انتہائی غصے اور جنون والے انداز میں کہا۔ اس کا یہ روپ اتنا پر اثر تھا کہ نازیہ کی زبان ایک پل کو گنگ ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی مگر اس کا تیکھا پن اب بھی برقرار تھا۔ حق؟ کیسا حق؟ تم صرف میری پھوپھو کے بیٹے ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور میں تمہاری زبردستی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ نازیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرارا جواب دیا۔ علی شیر نے چند سیکنڈ گہری خاموشی سے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پورے اسٹار اور تیکھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا مگر اس کی نظریں اب بھی نازیہ کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ دیکھتے ہیں محترمہ کہ تمہارے یہ عفان تمہارے اس مان کو کب تک سنبھال پاتا ہے۔ وہ ایک گہرا تجسس چھوڑتا ہوا سناٹے سے گھوم کر مال کے ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ نازیہ وہیں کھڑی تیز سے سانسیں لیتی رہی۔ اس کے دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی اور غلط فہمی نے جنم لیا تھا کہ علی شیر صرف اپنی انا کی خاطر اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے شاہویز خان کی مہندی کا فنکشن شہر کی ایک عالیشان اور ماڈرن بینکیٹ ہال میں جاری تھا۔ ہال کی فضا تیز میوزک، دھیمی پیلی لائٹس اور پرفیومز کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ نازیہ نے ایک رات گہرے پیلے رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت ماڈرن لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرے پر موجود تیکھا پن اور غصے کے ملے جلے تاثرات اسے کسی مغرور شہزادی کا روپ دے رہے تھے۔ وہ ہال کے کونے میں کھڑی اپنی آئی پیڈ پر کزنز کی ڈانس پرفارمنس کی لسٹ ری چیک کر رہی تھی مگر اس کا دھیان مسلسل ہال کے داخلی دروازے پر تھا۔ اس کی بے چین نظریں جیسے ہی اسٹیج کے بائیں جانب گئیں، اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے اپنی ترتیب بدلی۔ علی شیر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیص میں وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مغرور اور کٹیلی مسکراہٹ تھی جو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ یہاں کسی کی پرواہ کرنے نہیں بلکہ اپنی مرضی چلانے آئے ہیں۔ علی شیر نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، اس کی عقابی نظریں سیدھی نازیہ پر جا کر ٹک گئی۔ اس نے اپنی ماں کو کزنز کے پاس چھوڑا اور انتہائی پروقار مگر جاندار قدموں کے ساتھ سیدھا نازیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ نازیہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا پارا سیکنڈوں میں ہائی ہو گیا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے فوراً کوریڈور کی طرف مڑی جو ہال کے پچھلے حصے میں جاتا تھا جہاں اس وقت بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی۔
مجھ سے بھاگنے کی کوشش اب دوبارہ مت کرنا نازیہ۔ کوریڈور کے تاریخ موڑ پر جیسے ہی نازیہ پہنچی، پیچھے سے علی شیر کی بھاری کڑک اور سحر انگیز آواز گونجی۔ نازیہ وہیں رک گئی۔ اس نے اپنے لہنگے کا پلو مضبوطی سے کسا اور سناٹے سے گھوم کر اپنے غصے سے ابلتی ہوئی آنکھیں علی شیر کی آنکھوں میں ڈال دی۔ کوریڈور کی مدھم لائٹس میں دونوں کا آمنا سامنا کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا علی شیر؟ یہ میرے بھائی کا فنکشن ہے، یہاں اپنی یہ چودراہٹ اور مائنڈ گیمز بند کرو۔ نازیہ نے ایک ایک لفظ چبا کر انتہائی تیکھے اور کرارے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں موجود کاٹ کسی کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر سامنے علی شیر تھا۔ میرا دماغ بالکل اپنی جگہ پر ہے، اور مائنڈ گیمز کھیلنا میری عادت نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ علی شیر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ وہ اب نازیہ کے اتنے قریب تھا کہ نازیہ کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مردانہ خوشبو نازیہ کے اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ میں نے مال میں بھی تم سے کہا تھا کہ تم میرے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پاپا نے عفان کا رشتہ فائنل کر دیا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ نازیہ نے اپنے تھوڑی کو مزید اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی ضدی اور چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اس کا یہ تیکھا پن علی شیر کے اندر کے مرد کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اس 2 کے انسان کا نام دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا نازیہ۔ علی شیر کی آنکھوں میں اچانک ایک ایسا تاریک اور خطرناک غصہ اتر آیا کہ کوریڈور کا درجہ حرارت یکسر بدل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ صوفے کے پشت پر ٹکائے اور نازیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کیوں نہ لاؤں؟ وہ میرا منگیتر بننے والا ہے اور وہ تم جیسے مغرور انسان سے 1000 درجے بہتر ہے۔ نازیہ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر علی شیر کا وجود کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہا۔ حق صرف میرا ہے تم پر، اور یہ بات میں دنیا کے ہر انسان کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ علی شیر نے دھیمے مگر انتہائی کٹیلے اور رومانوی لہجے میں کہا۔ اس کی گہری نظریں نازیہ کے سرخ ہوتے گالوں اور کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اس وقت اتنی تیز تھیں کہ فضا میں صرف ان کے سانسوں کا شور تھا۔ نازیہ کا تیکھا پن اس کی قربت کے سامنے پگھلنے لگا، مگر اس کی انا اب بھی تنی ہوئی تھی۔ کبھی نہیں، میں تمہاری زبردستی اور پاگل پن کے آگے کبھی نہیں جھکوں گی۔ نازیہ نے پورے زور سے اسے جھٹکا دیا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اسٹیج کی طرف جانے کے لیے تیزی سے مڑی، مگر اس کا لہنگا وہاں پڑے ایک ڈیکوریشن پیس کے تار میں بری طرح الجھ گیا۔ نازیہ کا توازن یکسر بگڑا اور ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ سیدھی فرش کے طرف گرنے لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں، لیکن فرش کی سختی اس کے وجود کو چھو پاتی۔ اس سے پہلے ہی علی شیر کے مضبوط اور کثرتی بازو فضا میں لہرائے۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ علی شیر نے نازیہ کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے پورے روب سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نازیہ کا پورا وجود سیدھا علی شیر کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کے کھلے بال علی شیر کے چہرے اور شانوں پر بکھر گئے۔ فضا میں جیسے وقت رک گیا۔ علی شیر نے اسے اتنی سختی اور دیوانگی سے اپنے ساتھ کھینچ رکھا تھا کہ دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا۔ نازیہ کے دونوں مٹھیاں علی شیر کی شیروانی کی کالر پر کس گئیں۔ اس کی بند آنکھیں آہستہ سے کھلی تو اس نے خود کو علی شیر کی گہری سلگتی ہوئی نظروں کے حصار میں پایا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی زور سے چل رہی تھی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ علی شیر کی سانسوں کے تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نازیہ کو پہلی بار ایک عجیب سے سحر اور خوف کا احساس ہوا۔ کہا تھا نا نازیہ، تم گرنے لگو گی تو سنبھالنے والا صرف میں ہی ہوں گا۔ علی شیر نے انتہائی دھیمی، گہری اور پیار سے لبریز آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ اس کا یہ انداز اتنا اثر انگیز تھا کہ نازیہ کا وہ تیکھا پن ایک پل کے لیے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ صرف اس کی آنکھوں کے جادو میں کھو کر رہ گئی۔ اس کے وجود کا سارا غصہ جیسے اس مرد کی ایک گرفت نے نچوڑ لیا۔ کچھ سیکنڈ تک وہ دونوں اسی پوزیشن میں رہے جہاں صرف ان کی تیز دھڑکنیں اور سانسیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ نازیہ کو محسوس ہوا کہ اگر وہ مزید ایک پل بھی اس مرد کے اتنے قریب رہی تو وہ اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھے گی۔ اس نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے اور تڑپ کر علی شیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اس بار علی شیر نے بھی اسے خود سے الگ ہونے دیا، مگر اس کے ہونٹوں پر اب ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی جو بتا رہی تھی کہ اس نے نازیہ کے دل میں اپنی موجودگی کا احساس دلوا دیا۔
اپنی یہ ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نازیہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا، اس کا چہرہ شرم اور غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے لہنگے کو سنبھالا اور بنا پیچھے دیکھے سناٹے سے ہال کی طرف بھاگ گئی، جہاں آپ کزنس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ علی شیر وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا، جس سے ابھی ابھی اس نے نازیہ کے وجود کو چھوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا عزم ابھر آیا۔ شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی نازیہ خان، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے، اس نے لہراتے ہوئے لہجے میں خود سے وعدہ کیا، اور ایک اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتا واپس ہال کی رونق میں داخل ہو گیا۔ اور آخرکار بارات کا دن بھی آ گیا۔ ہال کو سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ نازیہ نے اس اہم دن پر ہلکے گلابی اور سلور رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں ہیرے کا ایک خوبصورت ہار چمک رہا تھا، جو اس کے چہرے کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا تیکھا پن اور غصہ آج بھی صاف نمایاں تھا۔ وہ ہال کے ایک پرسکون کونے میں کھڑی اپنے موبائل پر مسلسل کسی کے میسیجز کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کی کزن ثنا نے اسے آ کر کونی ماری۔ نازیہ دیکھو، انکل نے جس لڑکے کا ذکر کیا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا ہے، ثنا نے ہال کے داخلی راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ نازیہ نے فوراً اپنی چمکتی آنکھیں اٹھا کر وہاں دیکھا۔ ہال کے دروازے سے ایک انتہائی خوبرو، اسمارٹ، معصوم شکل کا لڑکا داخل ہو رہا تھا، جس نے گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی سلجھی ہوئی دھیمی مسکراہٹ تھی، جو کسی کو بھی پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنا لے۔ وہ بہت تمیز اور تہذیب سے نازیہ کے پاس پاپا سے گلے مل رہا تھا، اور اس کا انداز اتنا پرفیکٹ تھا کہ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نازیہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، اور اس نے ایک فاتحانہ نظر ہال کے دوسرے کونے کی طرف ڈالی، جہاں علی شیر کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے کھڑا تھا۔ اس کا 6 فٹ کا قد، کثرتی وجود ہمیشہ کی طرح ہال میں موجود تمام مردوں پر بھاری تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک ایسی تاریک، سرد اور خطرناک خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس کی گہری عقابی نظریں مسلسل عفان کے ایک ایک موو کو نوٹ کر رہی تھی۔ عفان نے جیسے ہی نازیہ کو دیکھا، وہ بہت تمیز سے چلتا وہ اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو نازیہ، آپ کے بھائی کی شادی بہت شاندار ہے اور آپ بہت ایلیگنٹ لگ رہی ہیں، عفان نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصومیت تھی جس نے نازیہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ تھینک یو عفان، آپ کا یہاں آنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ نازیہ نے مسکرا کر گلدستہ پکڑا اور جان بوجھ کر علی شیر کی طرف دیکھا، جو اب ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسا دباؤ تھا کہ فضا کا درجہ حرارت سیکنڈوں میں گرنے لگا۔ علی شیر ان دونوں کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا چوڑا سینہ اور مغرور چہرہ عفان کے معصوم وجود پر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ اس نے گلاس ایک سائڈ پر رکھا اور اپنی گہری سلگتی ہوئی نظریں عفان کے چہرے پر ٹکائیں۔ تو آپ ہیں عفان صاحب، نازیہ کے ہونے والے منگیتر؟ علی شیر نے انتہائی کٹیلے، دھیمے اور کڑوے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں موجود حق اور طنز اتنا واضح تھا کہ عفان کے چہرے پر ایک پل کو پریشانی آئی، مگر اس نے فوراً مسکراہٹ سے اسے چھپا لیا۔ جی میں عفان ہوں، اور آپ شاید نازیہ کے کزن ہیں؟ عفان نے بہت تمیز سے اپنا ہاتھ آ کے بڑھایا۔ علی شیر نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، مگر اپنا ہاتھ جیب سے باہر نکالنے کی زحمت تک نہیں کی، جس سے عفان کو سب کے سامنے ایک شدید جھٹکا لگا۔ نازیہ کا پارا سیکنڈوں میں اسپان پر پہنچ گیا۔ علی شیر، اپنی یہ بدتمیزی اور غرور اپنے پاس رکھو، یہاں سب کے سامنے گیمز کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ نازیہ نے ایک لفظ چبا کر انتہائی تیکھے اور کرارے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا نازیہ، میں تو بس اپنے ہونے والے کزن ان لا کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری فیملی کے معیار پر پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ علی شیر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ وہ اب عفان کے اتنے قریب تھا کہ عفان نے غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے لیا۔ علی شیر کے چہرے پر ایک خطرناک اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں، اور ایسے خواب اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ علی شیر نے عفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں اور دھیمے لہجے میں یہ جملہ کہا۔ دیکھیے علی شیر صاحب، میں یہاں شاویز کی شادی میں آیا ہوں، آپ کے جھگڑے سننے نہیں۔
عفان نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکتا تھا مظلوم اور سلجھا ہوا بناتے ہوئے کہا، جسے وہ علی شیر کے اس بلا وجہ کے غصے سے بری طرح خوفزدہ اور پریشان ہو گیا ہو۔ ہال میں کھڑے کچھ رشتے دار بھی اب ان کی طرف دیکھنے لگے اور سب کے چہروں پر علی شیر کے لیے ناگواری تھی۔ سب کو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ علی شیر اپنی محبت کو کھونے کے ڈر سے ایک معصوم اور شریف لڑکے پر اپنی چودراہٹ جما رہا ہے اور اسے زبردستی ڈرا رہا ہے۔ علی شیر، بس بہت ہوا، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پاپا کو بلا کر تمہیں ہال سے باہر نکلوا دوں۔ ناظر نے علی شیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر علی شیر کا وجود کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہا۔ اس نے جھک کر ناظر کے کان کے پاس انتہائی مدھم مگر زہریلے لہجے میں کہا، اسے جتنا مسکرا کر دیکھنا ہے دیکھ لو نازیہ، کیونکہ بہت جلد اس کا یہ معصوم چہرہ اور یہ مسکراہٹ میں خود اپنے ہاتھوں سے نوچنے والا ہوں۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتا ہوا ایک گہرا اور خوفناک تجسس چھوڑ کر سناٹے سے گھوم کر ہال کے VIP لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کا لیپ ٹاپ اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ نازیہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی عفان کی طرف مڑی، جو اب کافی پریشان اور مظلوم لگ رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری عفان، وہ دماغی مریض ہے، آپ اس کی باتوں کو برا مت مانیں۔ کوئی بات نہیں نازیہ، میں سمجھ سکتا ہوں اور میں آپ کی خاطر یہ سب برداشت کر سکتا ہوں۔ عفان نے اتنی معصومیت اور پیار سے کہا کہ نازیہ کا دل اس کے لیے مزید نرم ہو گیا، جبکہ اسے علی شیر سے شدید ترین نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ علی شیر اپنی انا کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ دوسری طرف علی شیر VIP لاؤنج کے ایک اندھیرے کونے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، جس کی اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کے تیکھے اور غصے والے تاثرات کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کی بورڈ پر کسی ماہر ہیکر کی طرح بجلی کی تیزی سے چل رہی تھی۔ عفان کے فون کا پرائیویٹ ڈیٹا، اس کی لوکیشن لاگ انز اور اس کی خفیہ چیٹس کو ہیک کرنے کے لیے آخری مراحل میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی چیز پر کسی دوسرے کا نام برداشت نہیں کر سکتا، چاہے دنیا اسے غلط سمجھے یا ظالم۔ وہ نازیہ کو پانے کے لیے اس پورے نظام کو ہلا کر رکھنے کا عزم کر چکا تھا۔ اسکرین پر ایک دم سے لائن مکمل ہو گئی۔ عفان کے فون کا تمام ڈیٹا اس کے سامنے کھل گیا۔ علی شیر نے جیسے ہی پہلی چند چیٹس اور آڈیوز کو اوپن کیا، اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اس نے اپنے فون پر وہ تمام ثبوت فارورڈ کیا اور لیپ ٹاپ کو ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ کھیل اب شروع ہوگا، اب دیکھیں گے کہ تمہارا یہ شریف منگیتر تمہاری اس نفرت کو کیسے سنبھالتا ہے، علی شیر نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے خود سے کہا۔ اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا اور اس دوران نازیہ کی عفان سے منگنی بھی ہو گئی۔ صبح کا وقت تھا اور علی شیر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماں کے کسی کام کا بہانہ بنا کر آیا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ جو شاید فون پر عفان سے باتیں کر رہی تھی، اس کی اس اچانک آمد پر غصے سے پاگل ہو کر اسے لڑنے لگی، اور وہ بھی یہ دیکھ کر کہ وہ عفان سے باتیں کر رہی تھی غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہارا منگیتر ایک نمبر کا آوارہ ہے، بزدل ہے، ذلیل ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے منگیتر کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، نازیہ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی زبان روک دی۔ آوارہ ہو تم، آئندہ میرے منگیتر کے بارے میں کچھ بھی کہا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ وہ اپنی صحت اور نام نہاد محبت کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کے شوق کے عالم میں کھڑا تھا کہ نازیہ نے بنا کوئی اور بات کیے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکالا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کے اپنے گھر سے نکال چکی تھی۔ شام کو گھر والے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں ڈنر پر گئے ہوئے تھے، مگر نازیہ تھکن کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورا عالیشان ماڈرن گھر ایک گہری خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ نازیہ نے اس وقت ریلیکسڈ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال لاپرواہی سے بندھے تھے اور وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی موبائل پر عفان کی چیٹس دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کی منگنی کو چند ہی دن ہوئے تھے اور نازیہ اس کے ذہن میں مکمل گرفتار تھی۔ ابھی وہ عفان کا میسج ٹائپ کر ہی رہی تھی کہ اچانک نیچے لاؤنج سے کسی چیز کے گرنے کی تیز آواز آئی۔ نازیہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے اپنی ترتیب بدلی۔ اس نے کان لگا کر سنا تو نیچے مین ہال کے شیشے کے دروازے کے لاک ٹوٹنے کی آواز سے دھیمی آواز آئی۔ گھر میں ڈاکو گھس چکے تھے۔ نازیہ کا پورا وجود خوف کی ایک شدید لہر سے کانپ اٹھا۔
اس کا تیکھا پن اور غصہ سیکنڈوں میں ہوا ہو گیا اور وہ ایک عام خوفزدہ لڑکی کی طرح بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلے اپنے منگیتر عفان کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے عفان کی نیند سے بوچھل مگر مہذب آواز آئی۔ ہیلو نازیہ، سب خیریت ہے؟ اس وقت فون؟ عفان پلیز میری مدد کرو، میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں اور نیچے لاؤنج میں کچھ خطرناک لوگ گھس آئے، پلیز جلدی آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نازیہ نے روتے ہوئے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بہادر اور شریف منگیتر اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے فوراً پہنچ جائے گا، مگر فون کی دوسری طرف جیسے ہی نیچے سے آواز والی کنڈوں کی کڑک آوازیں اور شیشہ ٹوٹنے کا شور سنائی دیا، عفان کی سانس اکھڑ گئی۔ اس کی آواز سے وہ ساری شرافت اور معصومیت ایک پل میں غائب ہو گئی اور وہاں صرف ایک بھیانک بزدلی نے جنم لیا۔ کیا ڈاکو؟ نازیہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں اس وقت رات کے 12 بجے وہاں اکیلا کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوئے تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تم پولیس کو فون کرو، مجھے اس میں مت گھسیٹو۔ عفان نے انتہائی خوفزدہ اور بزدلانہ لہجے میں جلدی کہا۔ عفان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، پلیز فون مت کاٹنا، مر جاؤں گی۔ نازیہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اس پر جان چھڑکنے کے دعوے کرتا تھا۔ آئی ایم سوری نازیہ، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ عفان نے کہہ کر بنا کسی شرمندگی کے فون کاٹ دیا اور اگلے ہی سیکنڈ اپنا موبائل بھی بند کر دیا۔ نازیہ نے دوبارہ نمبر ملایا تو آگے سے نمبر بلاک یا بند ملنے کی ٹون آئی۔ نازیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، اس کے مان پر وہ اڑتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا بزدل اور ڈرپوک نکلا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ 3 نقابپوش ہاتھ میں چمکتے ہوئے چاقو اور گنز لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہے خان صاحب کی بیٹی، چلو لڑکی، جو کچھ بھی قیمتیں ہیں فوراً ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہارے خوبصورت چہرہ خراب کر دیں گے۔ یہ گنڈے نے تیکھے اور غلیظ لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر نازیہ کا بازو پکڑنے کی ہاتھ بڑھایا۔ نازیہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی، مگر اس سے پہلے کہ اس گنڈے کا ہاتھ نازیہ کو چھو پاتا، بیڈ روم کی بڑی شیشے کو بالکنی کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ علی شیر، اس کا 6 فٹ کا کثرتی وجود اس تاریک رات میں کسی قہر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اس وقت غصے سے بالکل لال ہو رہی تھی۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے آگے بڑھ کر پہلے گنڈے کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ علی شیر نے ایک زوردار کک اس کے سینے پر ماری اور وہ دور جا گرا۔ باقی 2 گنڈے علی شیر پر جھپٹے، مگر علی شیر کی طاقت اور اس کا غصہ اس وقت دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے ایک کے منہ پر اپنی مضبوط مٹھی کا ایسا زبردست وار کیا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ کمرے میں زبردست مار کٹائی کا سین چلا۔ علی شیر اکیلا ان تینوں پر بھاری تھا۔ اس نے سیکنڈوں میں ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں ادموا کر کے فرش پر گرا دیا۔ گنڈے اپنی جان بچانے کے لیے لنگڑاتے ہوئے بالکنی کے راستے نیچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پورے کمرے میں اب صرف علی شیر کے تیز تیز سانسوں کا شور تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی خراش آئی جہاں سے خون رس رہا تھا، مگر اس کے چہرے کا روپ اور تیکھا پن اب بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ نازیہ بیڈ کے کونے میں سمٹی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ علی شیر انتہائی جاندار اور بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھک کر نازیہ کے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا اور انتہائی کڑک، تیکھے مگر گہرے لہجے میں پرومو والا ہی جملہ دہرایا۔ کہا تھا نا نازیہ بیبی، تمہارا منگیتر 1 نمبر کا بزدل اور ڈرپوک ہے۔ علی شیر کی اس بات نے نازیہ کے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا۔ اس کا دل اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس کا مان خاک میں مل گیا اور علی شیر کی کہی ہوئی بات ہر بات سے ثابت ہوئی۔ وہ خاموش آنسو بہاتی رہی، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ علی شیر نے اس کی سرخ اور روتی ہوئی آنکھوں میں اپنی گہری نظریں ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور جنونی شیڈ ابھر آیا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور انتہائی رعب-دار آواز میں اپنی شرط سنائی۔ میں نے تمہیں بچایا ہے اور اس کے بدلے اب تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔
اس کا یہ فیصلہ اتنا حتمی اور کڑا تھا کہ نازیہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر علی شیر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک شیر کی طرح اپنے کوٹ کے کالر درست کرتا ہوا بڑے روپ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی علی شیر گھر سے باہر پورچ کے اندھیرے حصے میں پہنچا جہاں وہ تینوں کنڈے اپنے چوٹے سہلا رہے تھے، علی شیر کے چہرے کی وہ سنجیدگی اچانک ایک انتہائی گہری مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اسے دور کھڑے گنڈوں کی طرف دیکھا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ انہیں گہری آنکھ ماری۔ گنڈوں کے لیڈر نے اپنے نقاب کو نیچے کیا اور علی شیر کو دیکھ کر سر جھکا دیا۔ یہ گنڈے کوئی اور نہیں بلکہ علی شیر کی اپنی خاص آدمی تھے، جنہیں اس نے اس رات یہاں بھیجا تھا تاکہ عفان کی بزدلی کو نازیہ کے سامنے ہمیشہ کے لیے ننگا کیا جا سکے اور نازیہ کو پانے کی اس کی خطرناک چال 100% کامیاب ہو چکی تھی۔ تاریک رات بیت چکی تھی مگر نازیہ کے کمرے میں اب بھی وہی بھیانک خاموشی راج کر رہی تھی۔ گھر والے واپس آ چکے تھے، لاؤنج میں معمول کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ چند گھنٹے پہلے اس بند کمرے میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔ نازیہ بیٹھ کر آنکھیں ٹیک لگائے گھٹنوں کو سینے سے بھینچے گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور چہرے پر موجود وہ تیکھا پن اب صدمے کی راکھ تلے دب چکا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر عفان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر آگے سے وہی سپاٹ اور بے رحم ریکارڈڈ آواز آ رہی تھی کہ مطلوبہ نمبر فی الوقت بند ہے۔ عفان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بار فون اٹھاؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ نازیہ نے بند آنکھوں سے اپنے گال پر بہتے آنسوؤں کو پوچھا۔ اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جس انسان کو وہ دنیا کا سب سے مخلص اور شریف مرد سمجھ رہی تھی، وہ اسے موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچا گیا۔ وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی اور اسی لیے اس نے رات کا سارا واقعہ اپنے پاپا یا بھائی کو نہیں بتایا، کیونکہ اس کا مان اس بری طرح ٹوٹا تھا کہ اب اسے کسی پر یقین نہیں رہا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور نازیہ کا یہ بدلا ہوا خاموش مزاج گھر والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا تھا، مگر وہ اسے شادی کے بعد کی جدائی کا خوف سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ دوسری طرف علی شیر کے کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ علی شیر صوفے پر بیٹھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی جو کسی بڑے شکار کی تیاری میں ہو۔ اس کی انگلیوں کے بورڈ پر مسلسل چل رہی تھی۔ وہ عفان کے فون کا وہ پوشیدہ ڈیٹا اور کلاؤڈ ہیک اپ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے عفان نے بڑی عیاری سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے باوجود جب اسکرین پر مطلوبہ فائلز اوپن نہیں ہو رہی تھی تو علی شیر کے چہرے پر شدید بے چینی اور غصہ ابھر آیا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں جانتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے اعصاب کو کسا اور کوڈنگ کا ایک آخری متبادل طریقہ آزمایا۔ اچانک اسکرین پر ایک طویل لوڈنگ بار چلا اور اگلے ہی سیکنڈ کمپلیٹ کا میسج چمک اٹھا۔ عفان کی وہ تمام خفیہ آڈیوز، اس کی گرل فرینڈز کے ساتھ چیٹس اور وہ مخصوص میسیجز جس میں اس نے نازیہ کو بیوقوف کہا، سب علی شیر کے سامنے آ چکے تھے۔ علی شیر کے چہرے کا تناؤ ایک دم ختم ہوا۔ اس نے پورے روب اور ایک فاتحانہ جنون کے ساتھ اپنے مضبوط ہاتھ میز پر مارا جس سے وہ وہاں پڑا چائے کا کپ بھی ہل گیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ شام کے وقت مشہور علی لاؤنج میں بیٹھے بزنس کے سلسلے میں کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے جب علی شیر بنا کسی اطلاع کے انتہائی روب دار چال چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سکوت اور اس کی آنکھوں کا تیکھا پن دیکھ کر وہ بھی ایک پل کو رک گئے۔ علی شیر، تم اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ ماموں نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ماموں، سب خیریت ہے، بات کرنے آیا ہوں۔ علی شیر نے صوفے کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی کڑک اور سیریل لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے فون کو ان لاک کیا اور سیدھا ماموں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ مشہور علی نے فون پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس انسان کا اصل چہرہ ہے جس کے ہاتھ میں آپ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ دینے جا رہے ہیں، عفان کی حقیقت جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے اگل رہا تھا۔ علی شیر کے اس جملے نے لاؤنج کی فضا میں جیسے ایک بم پھوڑ دیا۔ سائدہ بیگم اور نازیہ بھی اس وقت لاؤنج کی طرف آ رہی تھی اور علی شیر کی آواز سنتے ہی نازیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ مشکور علی نے جیسے ہی فون پر موجود وہ چیٹس پڑھی اور عفان کی وہ آواز سنی جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ نازیہ،
تو بیوقوف ہے، ایک مرتبہ کچھ ڈیٹس ہو جائے اس کے ساتھ پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مشکور علی کا چہرہ غصے سے بالکل لال ہو گیا، ان کا ہاتھ لرزنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس لڑکے کی یہ جرت! پاپا غصے سے چلاتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ماموں، وہ لڑکا ایک نمبر کا عیاش اور دھوکے باز ہے۔ یہ سارے ثبوت 100% سچے ہیں۔ علی شیر نے اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انتہائی خشک انداز میں کہا۔ اس کی آواز کا روپ پورے لاؤنج پر چھا چکا تھا۔ میں اب اس رشتے کو ختم کرتا ہوں، ایسے مکار انسان کے سائے سے بھی میں اپنی بیٹی کو دور رکھوں گا۔ مشکور علی نے بنا ایک پل ضائع کیے عفان کے باپ کا نمبر ملایا اور انتہائی سخت اور کٹیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے سب کے سامنے رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑنے کا اعلان کر کے فون پٹک دیا۔ نازیہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی اب مزید خاموش نہیں رہ سکی۔ اس کا وہ پرانا تیکھا پن اور غصہ صدمے کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور علی شیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں غصے اور پچھتاوے کے ملے جلے جذبات سے لال ہو رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے پاپا، آپ اس مکار انسان کی باتوں میں مت آئیں، یہ سب اس نے خود اسکرپٹ کیا ہے۔ ناصر نے علی شیر کی طرف انگلی اٹھا کر انتہائی اونچے لہجے میں کہا۔ وہ عفان کی بزدلی سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کی انا یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ علی شیر اس کے سامنے سچا ثابت ہو جائے، اور وہ اسے حسد کا مارا ہوا ہی سمجھ رہی تھی۔ علی شیر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے اپنی گہری سلگتی ہوئی نظریں نازیہ کے تپتے ہوئے چہرے پر ٹکائیں اور ایک قدم اور بڑھا۔ اس کے قریب، بالکل قریب ہوتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں بولا۔ ثبوت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نازیہ، اور علی شیر کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑا۔ اس کی آواز میں موجود سچائی اور روب ایسا تھا کہ نازیہ کا دل ایک پل کے لیے لرز اٹھا، مگر اس کی ضد اب بھی برقرار تھی۔ عفان سے رشتہ ٹوٹنے کے ٹھیک 2 دن بعد لاؤنج میں ایک اہم خاندانی بیٹھک بلائی گئی۔ مشکور علی نے خصوصی طور پر اپنی بہن اور علی شیر کو گھر بلایا۔ فضا میں ایک سنجیدہ قسم کا سکوت تھا۔ مشکور علی نے گہرا سانس لے کر بہن کی طرف دیکھا۔ آپا، باہر والوں کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی بیٹی کا مستقبل کسی غیر کے ہاتھ میں دے کر داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نازیہ کا نکاح علی شیر سے کر دیا جائے۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ صوفے پر بیٹھے علی شیر کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک پراسرار مرد کی طرح پرسکون تھا، جسے وہ جانتا تھا کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہی ہونا ہے۔ بھائی جان، اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی؟ بس پھر دیر کس بات کی، اسی جمعے کو نکاح رکھ لیتے۔ رضیہ بیگم نے فوراً تائید کی۔ ٹھیک ہے، جمعے کو ہی نکاح ہوگا، کوئی لمبی چوڑی رسمیں نہیں ہوں گی، بس سیدھا نکاح۔ پاپا نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ نازیہ جو کوریڈور میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود غصے اور انکار کی شدت سے تپنے لگا۔ وہ سناٹے سے چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں آئی۔ پاپا، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس مغرور انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ نازیہ نے علی شیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تیکھے اور اونچے لہجے میں اپنا شدید انکار ریکارڈ کروایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی۔ پاپا کا چہرہ سخت ہوا۔ نازیہ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور تمہیں یہ ماننا ہی ہوگا۔ دن پر لگا کر گزرے اور جمعے کا دن آ گیا۔ گھر کے ہال میں نکاح کی تقریب جاری تھی۔ سفید شرارے میں ملبوس نازیہ اپنے کمرے میں بیٹھی بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتی۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ علی شیر نے اپنی آنا کی خاطر یہ سب کھیل رچایا۔ جب نکاح خواہ کاغذات لے کر کمرے میں داخل ہوا تو نازیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ نکاح خواہ کے پوچھنے پر نازیہ نے انکار میں سر ہلانا چاہا، لیکن اسی وقت باپ کی جھکی ہوئی نظریں اور خاندانی دباؤ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے انتہائی مجبور لہجے میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد علی شیر ہاتھ میں پن لیے انتہائی روبدار چال چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک شیروانی میں وہ غضب کا روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے نازیہ کے بالکل سامنے آ کر نکاح کے پیپرز پر دستخط کیے۔ دستخط کرتے ہی اس نے پین میز پر پٹکا اور جھک کر نازیہ کی کان کے پاس انتہائی مدھم اور کڑک الفا میل آواز میں کہا، مبارک ہو بیگم، اب تم آفیشلی علی شیر خان کی جاگیر ہو۔ اس کی سانسوں کی گرمی نے نازیہ کے پورے وجود کو جھلسا کر رکھ دیا اور یوں ہی زبردستی کا نکاح اپنے انجام کو پہنچا۔
نکاح کی مختصر تقریب کے فوراً بعد نازیہ کو علی شیر اور رضیہ بیگم کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ علی شیر کا بیڈ روم اس وقت دھیمی لائٹس میں نہایا ہوا تھا، فضا میں سفید گلابوں کی مہک رچی بسی تھی۔ نازیہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی، گھونگھٹ کے پیچھے اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور دل میں غصے اور پچھتاوے کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی سوچ میں جکڑی تھی کہ علی شیر نے صرف اپنی انا کی خاطر اس کی زندگی کو زبردستی اس بندھن میں جکڑا ہے۔ کمرے کا لاک کھلنے کی دھیمی آواز آئی اور نازیہ کا پورا وجود ایک پل کے لیے لرز اٹھا۔ علی شیر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھ دی اور اب وہ سفید کلف لگے کرتا شلوار میں ملبوس اپنے بازوؤں کے کف اوپر چڑھاتا ہوا انتہائی جاندار اور دھیمی قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا 6 فٹ کا کثرتی وجود اور چہرے پر موجود روب اس وقت فضا کو مزید سحر انگیز بنا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور بنا کسی جھجک کے نازیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے نازیہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ نازیہ نے فوراً اپنی بڑی بڑی غصے اور آنسوؤں سے چمکتی آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا اور ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر علی شیر کے پوروں نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کی تھوڑی کو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف برقرار رکھا۔ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش اب مت کرنا نازیہ، تم اب میری نگاہ میں ہو، علی شیر نے انتہائی دھیمی، گہری اور روبدار آواز میں کہا۔ اس کی سانسوں کی تپش نازیہ کی گالوں کو چھو رہی تھی، جہاں آنسو اب بھی جمے ہوئے تھے۔ نکاح ہی نہیں تمہاری قید میں ہوں علی شیر، تم نے زبردستی گھر والوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور مجھ پر یہ زبردستی کی شادی مسلط کر دی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، نازیہ نے روتے ہوئے انتہائی تیکھے اور کرارے لہجے میں اپنی بھڑاس نکالی۔ اس کی زبان کی کاٹ اب بھی ویسی ہی تھی، مگر آواز میں ایک بے بسی بھی شامل تھی۔ علی شیر کے چہرے پر ایک مدھم مگر کٹیلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس کے اتنے قریب ہوا کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے نازیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیا، جہاں نازیہ کی مٹھیاں اس کے کرتے پر کس گئیں۔ یہ زبردستی نہیں ہے نازیہ، یہ میرا وہ حق ہے جسے پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کی، اور میں اپنی محبت کو کسی دوسرے کے نام پر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، علی شیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جنونی انداز میں کہا۔ اس کی گہری نظریں نازیہ کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جم گئی۔ محبت؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تمہارا پاگل پن ہے، چھوڑو مجھے۔ نازیہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی جما دی، مگر علی شیر کے مضبوط وجود کے سامنے اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اس وقت اتنی تیز تھی کہ فضا میں صرف ان کی تیز سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ نازیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا وہ تیکھا پن علی شیر کی شدید قربت اور مردانہ روپ کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ ہاں، یہ پاگل پن ہی ہے نازیہ، اور اس پاگل پن کا علاج اب صرف تم ہو، علی شیر نے انتہائی پیار اور شدت سے لبریز دھیمی آواز میں کہتے ہوئے جھک کر اس کے گال پر موجود آنسو کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر پوروں کی نرمی کے ساتھ اس کے بندھنوں کو کھولتا چلا گیا۔ نازیہ کی زبان گنگ ہو چکی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں، اور وہ چاہ کر بھی اس مرد کے سحر اور اس کی پہلے حق کو خود سے دور نہیں کر پائی۔ اس سلگتی رات نے ان کے درمیان کی تمام دوریوں کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ دیا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے سفید پردوں کو چیرتی ہوئی سورج کی لائٹ کمرے میں پھیلی تو نازیہ کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ پورے کمرے میں ایک پرسکون فضا تھی۔ نازیہ نے خود کو علی شیر کے مضبوط اور چوڑے سینے پر پایا، جہاں علی شیر کا ایک بازو اب بھی اس کی کمر کے گرد حامل تھا، جسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نازیہ کا چہرہ شرم کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو ہٹانا چاہا، مگر علی شیر نے نیند میں ہی اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا اور اس کی گردن کے پاس جھک کر اپنی آنکھیں کھول لی۔ اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے نازیہ، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، علی شیر نے شرارتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب رات والے غصے کے بجائے ایک بے پناہ پیار چمک رہا تھا۔ نازیہ نے اپنے منہ چھڑایا اور تیکھے لہجے میں بولی، چھوڑے مجھے نیچے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری بیگم نیچے چل کر کیا کرتی ہے۔ علی شیر نے مسکرا کر اسے آزاد کیا اور نازیہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔
جبکہ اس کا دل ابھی کلے کی تال پر دھڑک رہا تھا۔ ایک ایسی صبح کا آغاز ہو چکا تھا جہاں تیکھا پن اب محبت کے نئے رنگوں میں ڈھل رہا تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ بیت چکا تھا، مگر ملک ہاؤس کے در و دیوار ان دونوں کے درمیان موجود ایک خاموش اور تیکھی جنگ کے گواہ تھے۔ نازیہ نے خود پر ایک سنگین خاموشی طاری کر رکھی تھی، مگر اس کا یہ روح اندرونی تڑپ کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش تھا۔ وہ جب بھی کچن میں ہوتی یا لاؤنج میں، اس کا دل مسلسل علی شیر کے اس گہری اور پروکار قربت کے لیے تڑپتا جو اس نے نکاح کی پہلی رات محسوس کی، مگر اس کی مغرور انا اسے یہ ماننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ علی شیر کے سحر میں گرفتار ہو چکی۔ وہ خود کو بار بار یقین دلاتی کہ وہ علی شیر سے نفرت کرتی ہے۔ دوسری طرف علی شیر کی تڑپ کا عالم بھی مختلف تھا۔ وہ ایک سچا مرد تھا۔ وہ نازیہ کے وجود کو تو پا چکا تھا، مگر اب اسے نازیہ کے دل پر مکمل راج چاہیے تھا۔ وہ جب بھی نازیہ کو اپنے سامنے سے ایک سرد مہر اجنبی کی طرح گزرتے دیکھتا تو اس کے وجود میں ایک سلگن سی دوڑ جاتی۔ ایک دوپہر نازیہ بیڈ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو بے رونق آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ پورے روپ سے کھلا۔ علی شیر اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے جو اس کی پرکشش شخصیت کو مزید تیکھا بنا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ پر پٹخا اور نازیہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ نازیہ، ہم باہر جا رہے ہیں، علی شیر نے انتہائی کڑک اور حتمی روب دار لہجے میں حکم سنایا۔ نازیہ نے سناٹے سے رخ بدلا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں وہی پرانا تیکھا پن اور غصہ ایک دم سے ابل پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تمہارے ساتھ باہر جانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ علی شیر نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اسے دیوار اور اپنے چوڑے سینے کے درمیان محصور کر لیا۔ اس کی برانڈڈ پرفیوم کی تیز خوشبو نازیہ کے اعصاب کو شل کرنے لگی۔ نازیہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا علی شیر اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ اس مرد کی زبردستی کے آگے گھٹنے ٹیک دے، مگر زبان اب بھی کڑوی تھی۔ ہر وقت گھر میں پڑی رہتی ہو، چلو اب جلدی کرو۔ علی شیر نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے مضبوط پوروں سے اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی کٹیلے اور سیریس انداز میں کہا، تم ایک نمبر کے جابر انسان ہو علی شیر۔ نازیہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑایا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ علی شیر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد علی شیر کی جھمکتی ہوئی بلیک اسپورٹس کار شہر کے ایک انتہائی معروف لگژری مال کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ نازیہ نے کالے رنگ کا ایک خوبصورت لانگ کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر موجود بیزاری اور تیکھا پن صاف نمایاں تھا۔ علی شیر کار سے اترا۔ اس نے سن گلاسز لگائے اور انتہائی پرکشش انداز میں چلتا ہوا نازیہ کی طرف آیا اور زبردستی اس کا نرم ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ علی، سب دیکھ رہے ہیں، نازیہ نے دھیمی آواز میں غصے سے تڑپ کر کہا۔ دیکھنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب تم کس کی ملکیت ہو۔ علی شیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اسے ساتھ لیے مال کے کیفیٹیریا کی طرف بڑھنے لگا۔ فضا میوزک سے گونج رہی تھی، مگر نازیہ کا دھیان صرف اپنے ہاتھ پر تھا جو علی شیر کی گرفت میں پگھل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک VIP اوپن کیفے کے قریب پہنچا، اچانک نازیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا پورا وجود جیسے برف کی طرح جم گیا۔ سامنے ایک میز پر عفان بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے کسی دوسری لڑکی کا ہاتھ انتہائی بے باکی سے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مکار، عیاش اور معصوم مسکراہٹ تھی جو کبھی نازیہ کو اپنا دیوانہ بناتی۔ وہ اس لڑکے کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ عفان کا یہ چہرہ اتنا غلیظ اور عیاش تھا کہ نازیہ کا دل گہرے صدمے کی کھائی میں جا گرا۔ علی شیر نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی۔ اس کی عقابی نظریں پہلے ہی عفان کو اسکین کر چکی تھی۔ اس نے نازیہ کا ہاتھ چھوڑا اور انتہائی جاندار قدموں کے ساتھ سیدھا عفان کی میز کی طرف بڑھا۔ نازیہ بھی ایک سحر کی کیفیت میں اس کے پیچھے چلی آئی۔ جیسے ہی علی شیر کا سایہ ان کی میز پر پڑا، عفان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ علی شیر اور نازیہ کو ایک ساتھ کھڑی دیکھ کر سیکنڈوں میں عفان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس کی معصومیت کا نقاب نوچ چکا تھا، مگر اس نے اپنے اندر کے مکار کو جگایا اور کھڑے ہو کر انتہائی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
او تو مسٹر علی شیر اور نازیہ خان یہاں ہیں؟ عفان، نازیہ کی آواز میں ایک تیکھی کاٹ اور شدید پچھتاوا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم تم یہاں اس لڑکی کے ساتھ؟ عفان نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کا وہ مظلوم روپ اب بالکل ختم ہو چکا تھا جو اس نے بارات والے دن دکھایا تھا۔ وہ اب اپنے اصل اور غلیظ روپ میں سامنے تھا۔ ہاں نازیہ، کیوں؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارا رشتہ توڑنے کے بعد دیوانہ ہو جاؤں گا؟ شکر ہے کہ تمہارے اس کزن نے وہ میسیجز تمہارے پاپا کو دکھا دیے، ورنہ مجھے تم جیسی بورنگ لڑکی کے ساتھ منگنی کا یہ ڈرامہ مزید کچھ مہینے چلانا پڑتا۔ عفان نے انتہائی کمینے اور کڑوے لہجے میں یہ سچ اگل دیا۔ نازیہ کو لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے سلگتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ کیا مطلب؟ وہ میسیجز سچے تھے؟ بالکل سچے تھے نازیہ۔ میں نے واقعی اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ تم ایک نمبر کی بیوقوف لڑکی ہو جسے پھنسانا بہت آسان ہے۔ میں تو بس تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ عفان نے بنا کسی شرمندگی کے انتہائی روڈ انداز میں سارا سچ سب کے سامنے اگل دیا اور ساتھ بیٹھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا، علی شیر کا مضبوط ہاتھ عفان کے سوٹ کے کالر پر کس کیا۔ علی شیر نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی سلگتی ہوئی خطرناک عقابی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر انتہائی سرد اور گلے دار لہجے میں بولا، میری بیوی کے سامنے دوبارہ اپنی گندی زبان کھولی تو یاد رکھنا عفان، میں تمہارا یہ وجود اسی مال کے فرش پر دفن کر دوں گا۔ علی شیر کا یہ روپ اور اس کی آواز کا روپ اتنا خوفناک تھا کہ عفان کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا بنا کوئی لفظ بولے اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پورے کیفے میں اب ایک گہرا سکوت تھا۔ نازیہ وہیں کھڑی تیز سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل کا مان، اس کی ضد اور اس کی وہ غلط فہمی جو وہ علی شیر کے بارے میں پالے ہوئی تھی، سیکنڈوں میں راکھ بن چکی تھی۔ علی شیر سچا تھا۔ اس نے اسے کسی جھوٹے جال میں نہیں پھنسایا تھا بلکہ ایک مکار انسان سے بچایا تھا۔ شدید پچھتاوے اور علی شیر کی سچی محبت کا احساس ایک دم سے نازیہ کے دل پر طاری ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہو گیا، اور اگلے 15 منٹ میں وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بیٹھ کے وسط میں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود ایک شدید جذباتی طوفان کی زد میں تھا۔ وہ اس بات پر نہیں رو رہی تھی کہ عفان کتنا مکار نکلا، بلکہ وہ اپنی اس نادانی اور ضد پر رو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے دن ایک سچے اور ایک اپنی جان چھڑکنے والے مرد کو مکار اور حاسد سمجھتی رہی۔ اس کا دل اندر سے پگھل چکا تھا اور علی شیر کی محبت اب اس کے پورے وجود پر اپنے روب کے ساتھ حاوی ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بیڈ روم کا دروازہ دھیمے سے کھلا۔ علی شیر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے اور اس کی گہری سلگتی ہوئی نظریں سیدھی بیڈ پر بیٹھتی ترسی ہوئی نازیہ پر گئیں۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پیار نمایاں تھا۔ بنا کسی جھجک کے بیڈ پر نازیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نازیہ کے کانپتے ہوئے شانوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور انتہائی نرمی مگر روب سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازیہ نے اس بار کوئی انکار نہیں کیا۔ اس کا وہ تنی ہوئی انا کا پردہ سیکنڈوں میں چاک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک سچے اعتراف کی طرح اپنا سر سیدھا علی شیر کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا اور اس کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں کس کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے کی فضا کو پگھلا رہی تھی۔ علی شیر نے اپنے کثرتی بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور اسے اتنی شدت سے اپنا ساتھ بھینچ لیا کہ وہ دونوں کی دھڑکنیں ایک بار پھر ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی۔ اس نے نازیہ کے کھلے بالوں پر اپنے لب رکھے اور اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ بس کرو میری جان، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، علی شیر نے انتہائی دھیمی، گہری اور سحر انگیز آواز میں اس کے کان کے پاس کہا۔ نازیہ نے اس طرح اس کے سینے میں سر ٹکاتے ہوئے روتے ہوئے اچانک اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی سوجی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں اب بھی وہی تیکھا پن ابھرا۔ اس نے اپنی مٹھی اس کے سینے پر ماری اور الٹا علی شیر پر ہی بلیم ڈالتے ہوئے کٹیلے لہجے میں بولی، تم ایک نمبر کے خود غرض اور مغرور انسان ہو علی شیر۔
تم نے مجھے پہلے ہی سب صاف صاف کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا کہ وہ گھٹیا مرد مجھے دھوکا دے رہا تھا؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تم سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ نازیہ کا انداز جہاں وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اسی کو مجرم ٹھہرا رہی تھی، علی شیر کے دل کو چھو گیا۔ اس کے مردانہ مغرور ہونٹوں پر ایک دلکش اور بلند کہکا ابھر آیا۔ اس کی آنکھیں شرارت اور پیار سے چمکنے لگی۔ اوہ ہو، تو محترمہ بلیم بھی مجھ پر؟ علی شیر نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ انداز اتنا جذباتی تھا کہ نازیہ کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ نازیہ نے خفت سے اپنے ہونٹ چبائے اور اپنا رخ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر علی شیر نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب بولو، اب بھی اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہو؟ یہ دل اب مانے گا کہ اس پر پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے؟ علی شیر نے انتہائی مدھم لہجے میں پوچھا۔ اس کے آنسوؤں کی گرمی نازیہ کے پورے وجود کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ نازیہ نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر علی شیر کی گہری اور سلگتی ہوئی نظروں میں جھانکا۔ اس کا وہ تیکھا پن اب مکمل طور پر محبت کے خوبصورت رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اس نے دھیمے سے اپنا سر دوبارہ اس کے دل پر رکھ دیا۔